السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ سب کو آج دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید الفطر کو ہم سب کے حق میں، ساری امت مسلمہ کے حق میں اور ساری انسانیت کے لیے مبارک اور مسعود بنائے۔ آپ نے رات چاند دیکھا اور چاند کو دیکھتے ہی آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اللہم انا نسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین۔ اس چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے ساری دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا ایک عالمگیر میسیج دیا۔ کتنا پیارا میسیج ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ چاند جو ہم نے دیکھا ہے اس کو ہمارے لیے، سارے انسانوں کے لیے امن کا اور ایمان کا چاند بنا۔ اس چاند کو ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لیے اے اللہ سلامتی اور اسلام کا چاند بنا۔ خدایا، اس ماہ شوال میں ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال آپ کی محبت کا ذریعہ اور آپ کو راضی اور خوش کرنے کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہم اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں، چاند کے بھی آپ ہی رب ہیں اور ہمارے پورے انسانوں کے بھی آپ ہی رب ہیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، خیرت دنیا والآخرہ، اس دنیا میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما، پورے انسانوں کو اے اللہ خیر سے، بھلائیوں سے سرفراز فرما، اور ساری انسانیت کو شرارت سے، شر سے، تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اگر اس چاند کے پیچھے اس ماہ میں کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماریاں ہیں، کوئی عذاب ہے، تو اس سے محفوظ فرمائے۔ کیا پیارا میسیج قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کو دیا جا رہا ہے، جس میں بنیادی طور پر 4 باتیں کہی گئیں۔ پوری دنیا کو امن دے، اور خاص طور پر آج ہم جو دعا کر رہے ہیں، اللہ کرونا سے امن دے دے، کرونا بیماری کو دور فرما دے۔ اور ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ دنیا جس کے اندر سارے لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، پریشان حال ہے، خاص طور پر جو لیبر طبقہ اپنے وطن سے دور، اپنے بچوں سے دور تڑپ رہے ہیں، سڑکوں پر چل رہے ہیں، ٹرین، ریل، بسز، ان کا انتظام تو ہو رہا ہے، لیکن ان کی سلامتی ہم جان نہیں سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں اور سارے دنیا کے انسانوں کو سلامت رکھے۔ جانے والے جا رہے ہیں، لیکن عجیب انتظام، جاتے جاتے ٹکرا رہے ہیں، بسیں نیچے گر رہی ہیں، پلین اڑتے ہوئے کریش ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پوری دنیا کو سلامت رکھ، ہر آفت و بلا سے بچا لے، بیماری سے بچا،
शर व फसाद से बचा। और ए अल्लाह, जहां आज लोग दुनिया में ईद मना रहे हैं, वहीं समंदरों का हाल, खुश्की का हाल ये है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन्नास। जमीन में और पानी में, समंदर में एक कोहराम मचा हुआ है, फसाद मचा हुआ है। और ये दरअसल किसी भी ओशियन में, समंदर में फसाद हो या जमीन में फसाद हो, ये दरअसल नादान इंसानों के अपने लाहवे और नादान इंसानों के बनाए हुए अपने करतूत हैं, उनके अपने चीजें हैं जिसकी वजह से फसाद मचा हुआ है। अल्लाह तो बड़े मेहरबान है, वो अगर इंसानों को माफ न करते तो रुए जमीन पर एक इंसान भी जिंदा बाकी न रहता। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारी बच्चियों, प्यारे बेटों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह रमजान में हमें कितना अजीम नेमतों से सरफराज किया। कुरान दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आखिरी रसूल खत्मुल मुरसलीन दिए। कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का एक प्याम, अल्लाह का एक पैगाम, अल्लाह का जिंदगी का एक निज़ाम लाए हैं। ये निज़ाम जिंदगी जिसको हम दीन हक या इस्लामी जिंदगी कहते हैं, ये दरअसल एक एक व्यक्ति को, एक एक मनुष्य को अमन देता है, सलामती देता है, उनकी अमन और सलामती की गारंटी देता है। और साथ साथ ये अमन और सलामती के लिए कहता है, अगर आप अमन चाहते हैं तो इस दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती जिसे अल्लाह कहा जाता है, उस पर दिल की गहराइयों से ईमान लाओ। अगर तुम अमन, सलामती, खुदा को राजी और खुश करना चाहते हो तो खुदा के रसूल हर जमाने में आए। कहीं आदम आए, कहीं नूह आए, कहीं इब्राहिम आए, कहीं मूसा आए, कहीं ईसा आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हर जमाने में, हर जगह, हमारे वतन हिंदुस्तान में भी पता नहीं कौन से प्रांत में अल्लाह के नेक बंदे आए जो नेकी का आदर्श देते। लोग कहते हैं कुरान में जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र किया है, हो सकता है कप्पल वस्तु में जो अजीम इंसान आए थे वो खुदा का पैगाम लाए हों। भाइयों, अल्लाह ने 313 रसूल भेजे, 1,80,000 पैगंबर भेजे। ये 313 रसूल किताबें लाए, सहीफा लाए। हो सकता है तौरात, ज़बूर, इंजील और सुहफ़े मूसा और सुहफ़े इब्राहिम, सुहफ़े शीश के साथ जो लोग कहते हैं हमारे हाथों में किताब है, वो भी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताबों की तरह किताब होगी। भाइयों, सारी किताबें जब लोगों ने भुला दिया, सारे इंसानों ने अपने पैगंबरों की जिंदगी भूल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी माह रमजान की 27वें शब को सबसे आखिरी रसूल जो क़यामत तक रसूल हैं, उन्हें कुरान हकीम देकर भेजा। अब ये कुरान सारे इंसानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत है। अल्लाह ने कहा, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान दिया, जो हिदायत है सारे इंसानों के लिए, जिसमें वाज़ेह खुली खुली निशानियां हैं, जो एक कसौटी है सच और झूठ को जानने के लिए और हक और बातिल को समझने के लिए। भाइयों, आज ईद का दिन है। हम ईद इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ने हमको दो अजीम नेमतें दी, एक कुरान और दस्तूर हयात, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दस्तूर जिंदगी पर अमल कर कर हमारे सामने एक बेहतरीन उसवा व नमूना छोड़े। आज ईद के दिन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के लिहाज से
फजर की नमाज के बाद मिसवाक किए होंगे, गुस्ल किया होगा, और घर में मौजूद जो कपड़े हैं उनको पहनकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए ईद की नमाज की तैयारी में नमाज के लिए आ गए होंगे। क्या प्यारी नसीहत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईद के दिन खुशियां मनाते हुए, ईद के दिन अपने बेहतर कपड़े पहनते हुए, इत्र लगाते हुए घर में अपने बाल बच्चों के साथ और सड़क पर या जहां भी आप हैं ये ऐलान करें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह से बड़ी हस्ती कोई नहीं है। इस हकीकत को जानो मेरे भाइयों। दुनिया में सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये है कि आदमी खुदा को बड़ा मानने के बजाय पैसे को बड़ा माने, किसी शख्स को बड़ा माने, या तागूत और शैतानी ताकतों को बड़ा माने। आप उसकी जड़ काटते हैं, कहते हैं कोई बड़ा नहीं है, बड़ाई के लायक ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। लिहाजा वही इबादत के लायक है, उसी की बंदगी बजा लानी चाहिए और उसी के हुक्म पर, उसके फरमान पर चलना चाहिए। जिंदगी का हर गोशा सिर्फ इबादत ही नहीं, समाजी जिंदगी, माशी जिंदगी, सियासी जिंदगी, आयली जिंदगी, घरेलू जिंदगी, बाजार की जिंदगी, जिंदगी के हर मैदान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना, अल्लाह की तालीमों को सामने रखिए। अब आप नमाज पढ़ेंगे इस तरह कि सब लोग, जैसा कि आपको सहूलत है अपने घर में, पहले मर्द आदमी ठहरेंगे, पीछे छोटे बच्चे, उसके बाद औरतें, और चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अपने घर में ये ख्याल करते हुए खड़े होंगे हम अल्लाह की बारगाह में इस शुक्रिया में खड़े हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया। आप जब सफ़ों को सीधी कर कर अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ बांध लेंगे और उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर बांध लेंगे, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर बांध लेंगे, छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर कानों तक हाथ उठाकर बांध लेंगे। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा पर हाथ बांध लिया, फिर दो तकबीरात कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाया, छोड़ दिया, फिर चौथी तकबीर पर हाथ बांध लिया, फिर अलम का सूरा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई और सूरा पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर फिर अलम का सूरा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरा पढ़ेंगे। अब रुकू में जाने से पहले फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, फिर चौथी तकबीर पर सजदे में चले जाएंगे, अताहियात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, फिर सलाम फेर देंगे। उसके बाद आप में के घर के कोई आदमी, या आज जैसा कि कहा गया है कि मैं खुतबा दूं, ठीक 7 बजे अरबी खुतबा और उर्दू खुतबा, उसकी कुछ नसीहतें आपके सामने आएंगी। मेरे भाइयों, ईद हर साल आती है, ईद हर मौके पर आती है, ईद गरीबों के लिए खुशियां ले आती है, ईद दौलतमंदों के लिए खुशियां लाती है। दौलतमंद को जो अल्लाह ने दौलत दी है, इस दौलत को अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और गरीब गुरबा के लिए इस तरह से अपने पैसे का नज़्म करे, सदक़े फितर उन गरीबों को भी अता करें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। और मेरे भाइयों, ईद की नमाज पढ़ने के बाद आज चूँकि माहौल लॉकडाउन और कोरोना का है, आप एहतियात करते हुए, क्योंकि बीमारी से एहतियात बड़ी बेहतर है, आप लोगों से कहेंगे
اللہ آپ کو عیدیں نصیب فرمائے، عیدوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا دیں گے اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویحوں کو قبول فرما۔ خدایا تو نے ایک عظیم مہینہ رمضان دیا تھا، ہم نے جتنی قدر کرنی چاہیے تھی قدر کی، لیکن مولا اتنی قدر نہیں کر سکے جتنی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو آج جہاں آپ خوشیوں سے سرشار ہوں، وہیں اللہ کے جناب میں اس احساس کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ حقیقی عید تو اس کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید میٹھے اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں ہے۔ لیس العید عید الفجار، العید عید الابرار۔ کیا بہترین بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرتاج اولیاء نے فرمایا، عید خوشی گناہ گاروں کی نہیں جو فسق و فجور میں گناہوں میں لطف رہے، عید تو حقیقتاً ان کی ہے جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، جنہوں نے پوری زندگی کے لیے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنایا، طریق زندگی اپنایا۔ آئیے آج عید کے موقع پر ہم اپنے تعلقات اللہ سے ٹھیک کریں، اللہ کے رسول سے ٹھیک کریں، قرآن سے ٹھیک کریں، اپنے گھر میں بیوی بچوں سے ٹھیک کریں، دوست احباب سے ٹھیک کریں، رشتہ داروں سے ٹھیک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے اجر معلق ہوتے ہیں جب تک کہ آپسی تعلقات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ روزوں میں تراویح میں جو کچھ قصور ہو گیا اس کی بھرپائی، اس کا سٹرائٹ آپ صدقے فطر سے کریں گے، اور اپنے سب بھائی بندوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بہتر تعلقات کے لیے آج سلام بھی کریں گے، عید کی مبارکبادیں بھی دیں گے، خوشیاں بھی منائیں گے، اور احتیاط ضرور ملحوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احتیاط کی روش بہترین روش ہے۔ میں اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے اس آیت پر خطبہ ختم کرتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، یہ کائنات میں صرف سپرمیسی سوارنٹی اللہ کو حاصل ہے۔ اے اللہ ساری کائنات آپ کے آگے سر نگو ہے، ہمیں بھی آپ کے آگے جھک جانے، آپ کے آگے سبمیشن کرنے، سبمیشن ٹو دا ول آف آلمائٹی اللہ، یہی دراصل عبادت ہے، یہی دراصل اطاعت ہے۔ آئیے ہم نماز کو شروع کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے کہ مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آئیے ہم عید کے موقع میں خوشیاں مناتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے، اور یہ حکم آپ کے سامنے ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ آج عید کا دن ہے، کھاؤ پیو، کھانے سے پینے سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن کہا اسراف مت کرو، زیادتی مت کرو، فضول خرچی مت کرو، حلال چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، خوب حلال چیزیں استعمال کر سکتے ہو، حرام سے اجتناب کرو۔ خدا ہم سب کو بے شمار عیدیں نصیب فرمائے، پوری دنیا سے اللہ کورونا کو دور فرما دے، اللہ مسلمانوں کو امن بھی دے، ایمان بھی دے، سارے انسانوں کو سلامتی اسلام دے، ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو تراویح کو قبول فرمائے، آمین۔ آئیے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائی بہنوں، پیارے بیٹے بیٹیوں، عزیز بچوں، آج عید الفطر سارے دنیا کے بڑے حصوں میں منائی جا رہی ہے۔ کل ان علاقوں میں منائی گئی جہاں ہفتے کو چاند نظر آیا تھا، اور آج ان علاقوں میں عید منائی جا رہی ہے جہاں اتوار کو چاند نظر آیا۔ اسلام میں جو کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے وہ لونار کیلنڈر ہے، جس کی بنا پر یہ عید ہر موسم میں بدل بدل کر آتی رہتی ہے۔ چنانچہ کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان، 44-45 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کے باوجود 13-14 گھنٹے کے روزے کو انہوں نے رکھا، جبکہ لوگ تصور نہیں کر سکتے 44 ڈگری سینٹی گریڈ پر آدمی صبح سحر میں 4:45 کو اپنا کھانا پانی بند کر کر دن بھر ایسی شدید گرمی میں روزہ رہا، اور پھر اس روزے کے بعد جب افطار کرتا ہے تھک کے آدمی چور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے تراویح میں قرآن مجید سنا، قرآن سے شغف پیدا کیا، پھر چند گھنٹے بعد پھر سحر کے لیے تیار ہو گیا۔ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کو پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ جب نماز پڑھ کر سب مسلمان واپس ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا، دیکھو میرے بندے کتنے پیارے، میرے بندے کتنے پیارے، تم کہتے تھے نہ کیوں بنا رہے انسان کو، دیکھو میں نے کیسا پیارا انسان اور کیسے پیارے مسلمان۔ اے فرشتے بتاؤ، ایک آدمی نے ایک آدمی کو مزدوری پر لگایا اور اس نے پوری مزدوری کر دی، وہ آدمی جس نے اس مزدوری کو مزدوری پر لگایا ہے اب اس پر کیا بنتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس مزدور کی پوری مزدوری دی جائے۔ آپ نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم، میرے مقام بلند کی قسم، میرے رحم و کرم اور میرے اونچے رفتوں کی قسم، میرے بندوں کو، میری بندیوں کو میں نے کہا روزے رہو، تراویح کی نمازیں پڑھو، میرے بندوں نے، میری بندیوں نے پورے روزے رکھے اور پوری تراویح کی نمازیں پڑھے۔ بتاؤ فرشتوں، اب مجھ پر کیا حق بنتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ان مسلمانوں کی جنہوں نے روزہ اور تراویح پڑھی ہے ان کا اجر و ثواب دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کی نمازیں اور روزے قبول کر لیے اور ان کو میں نے بخش دیا۔ ہم چاہتے تو یہی تھے نا، خدا کی رحمت، خدا کے دین کو پایا، خدا سے گڑ گڑائے اور کہا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آج عید کے دن ہم سب کو معاف کر کر ایسا بنا دیا ہے، آج ہم ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے۔ خدا کا عظیم پروانہ، جاؤ میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیا، جاؤ تمہیں بخش دیا، تم کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔
تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ بھائیو، یہ خوشخبری کی صدا ہے جو دراصل عید کی حقیقی روح ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بھائیو، رمضان میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اب رمضان کے بعد اس کو صرف اٹھا کے محراب میں یا اونچے مقام پر رکھنا نہیں ہے۔ بعض بچے کہتے تھے بور ہو رہا ہے، کہا کہ کیوں؟ رمضان آیا، سب ٹی وی یہ وہ سب بند ہو گئے، اب رمضان چلا گیا، پھر سارے چیزیں کھل جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کا مہینہ آتے ہی سرکش شیطانوں کو سمندر میں جکڑ کر ڈال دیا جاتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کا سخت امتحان ہے، آیا آپ نے رمضان میں جو ٹریننگ، جو تربیت حاصل کی ہے، اس کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، انسان پوری زندگی میں ٹھیک بننا چاہتا ہے اور آخری سانس تک ٹھیک رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسلام کے ایمانیات بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، خدا سے ایسا گہرا تعلق، ایسا گہری محبت کا تعلق پیدا کریں، ہمیشہ اللہ کا خیال رکھیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہماری بگڑی بنائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہوئے ایک غار کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا کرتا اتار کر پورے غار کو صاف کیا اور سوراخوں کو بند کیا۔ دو سوراخیں ایسی تھی جہاں کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پیر رکھ کر کہا اللہ کے رسول آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرمائیے۔ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اللہ نے اس وقت امتحان کیا، وہ دو سوراخوں میں سے ایک سوراخ کے اندر سے کوبرا زہریلا ناک حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس لیا۔ اب سوال یہ تھا کیا حضور کو نیند سے بیدار کیا جائے یا زہر چڑھتے چڑھتے اس زہر کو برداشت کرتے ہوئے مر جائیں؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن حضور کی نیند میں خلل نہیں لاؤں گا۔ چنانچہ جب زہر چڑھ کر آنکھوں سے آنسو ٹپکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تو آپ اٹھ گئے، کہا کیا ہو گیا ابوبکر؟ کہا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے لعاب مبارک لگا دیا۔ اسی اسنا میں کافر جو آپ لوگوں کی تلاش میں تھے آ گئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول نیچے دیکھے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا ڈرو مت اے ابوبکر، کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جاؤ جالا تن دو غار پر، اور ایک کبوتر نے کو کہا جاؤ انڈا دے دو۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جو بتانے والا تھا کہہ رہا ہے اسی غار میں ہے۔ ایک آدمی نے کہا ارے ہولے، یہ جالا بتا رہا ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ بھائیو، اس طرح وہ واپس ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے جس کا اللہ ہے، جو اللہ کی نصرت اور تائید میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ہم سب اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور پوری زندگی میں اللہ پر اعتماد، توکل، بھروسہ، اس کی ذات عالی پر یقین کریں۔ وہی ایک مولا ہے جو سب کا کارساز حقیقی ہے۔ اسی کو ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ بھائیو، ہم اللہ کی بندگی کیسے کریں؟ پھر کلمے میں ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں گے، زندگی ایسے گزاریں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ آئیے اس عید کے موقع پر ہم خدا سے اپنا عہد بندگی باندھیں اور کہیں اے اللہ
اب پوری زندگی اس رمضان کے بعد سے آنے والے رمضان تک ہم آپ کے حکم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ صحابہ کرام اللہ سے محبت بھی کرتے، اللہ سے ڈرتے، حضور کا ادب و احترام بھی کرتے، لیکن فکر تھی اللہ دوزخ کی آگ اس سے تو بچا لے، جنت اس میں داخل فرما۔ میں آپ کو اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اموی 8ویں خلیفہ ہیں، جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، جب وہ خلیفہ بنے تو 300 اونٹوں میں اوپر محل میں ان کے ساز و سامان گئے۔ جب وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا، بیٹے نے کہا ابا جان سارے لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ کہا کہ بیٹا کل ہی تمہارے چچا کا سب کچھ کر کر میں تھک گیا ہوں، لوگوں سے کہیں کہ کل آئیں۔ بیٹے نے فرمایا ابا جان میں ایسا کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا آپ بتائیں گے کل آپ زندہ رہیں گے؟ اس جملے نے زندگی کا انقلاب برپا کر دیا۔ کہا اچھا بیٹا بلا لو۔ چنانچہ حکومت متعین کی گئی اور بیٹے کا خیال جواب کیا کل آپ زندہ رہو گے؟ انقلاب۔ آپ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، یہ وہی فاطمہ ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے تھے، ایک عورت نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کیا اماں آپ نہیں جانتے امیر المومنین کا حکم یہ ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ ماں نے کہا بیٹی کیا امیر المومنین اتنی رات کو دیکھ رہا ہے، یہاں موجود ہے؟ بیٹی نے کہا اماں جان امیر المومنین نہ ہو تو کیا ہوا، کیا اللہ ہم سب کو نہیں دیکھ رہا ہے جس کے پاس مر کر جانا ہے؟ حضرت عمر نے اس دروازے پر ایک نشان لگایا، صبح اپنے بیٹے عاصم کا پیام دودھ بیچنے والی گولن کے گھر بھیجا، یہ وہی بچی ہے، ان کی پوتی اب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیگم اب تمہارے سامنے دو سوال ہیں، اللہ اس کا رسول، اس کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق زندگی، آخرت اور جنت میں یہ پسند ہے تم کو، یا محل، یہ سونے چاندی اور یہ لاہ و لشکر؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ اس کا رسول، مجھے خدا کا دین، مجھے جنت چاہیے، مجھے آپ چاہیے، میں بھی دوزخ سے بچنا چاہتی۔ اس محل کو جس کے اندر 300 اونٹوں پر سونے چاندی کے زیورات گئے تھے، ان کو چھوڑ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی بیوی بچے ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتے ہیں۔ کیسے خلیفہ ہیں؟ حکومت روم تک، ایران تک، حکومت طرابلس اور چین تک۔ جب ان کے گھر عید آئی، بیگم نے کہا جی کل عید ہے، سب کے بچے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں نا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو نا پیسے نہیں ہیں۔ تو کہا تمہاری گورنمنٹ سے ایک ایڈوانس سیلری لے لو۔ انہوں نے چٹھی لکھی تو خازن نے کہا امیر المومنین میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں اگلے ماہ آپ زندہ رہیں گے اور حکومت کی کارگزاری کریں گے؟ آپ نے روتے ہوئے کہا بیگم تم نے ہمارے کو رسوا کر دیا۔ بچوں کو گلے لگایا، بیٹا کل تمہارے پیروں کو جوتے، نئے جوتوں سے، نئے کپڑوں سے کوئی نہیں دیکھے گا۔ بیٹو عید، روزے اور نماز کے قبولیت کا تو ایسا بڑا امیر المومنین جو ہندوستان سے 4 بڑے ہندوستان کا خلیفہ ہے، آج اس کے بچے پرانے کپڑوں میں، پرانے جوتوں سے عید کر کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ کیسے متقی پرہیزگار تھے۔ پھوپھی نے کہا بھتیجے تو نے سب کی ناجائز دولت کو ختم کر دیا، اب تیرے موت کا وقت ہے، بہتر ہے کچھ اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر۔
تو آپ نے کہا پھوپھی ماں ذرا ٹھہریے، گوشت کا ایک ٹکڑا منگا کر ایک سونے کا سکہ اشرفی کو گرم کیا آگ پر اور وہ گوشت پر رکھ دیا، گوشت جل کے کباب ہو گیا۔ آپ نے پھوپھی سے کہا ماں کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنے بچوں کو غلط وصیت کروں اور کل دوزخ میں ایسا جلایا جاؤں؟ بچوں سے بلا کر کہا میرے بیٹے بیٹیوں، میں تمہیں سونے میں پیلا کر سکتا ہوں، مال و دولت کی انبار لگ سکتا ہوں، کیا تم بتا سکتے ہو تمہیں تمہارا باپ ایسا کرے اور تم کو تمہارے باپ کو کل دوزخ میں ایسا جلایا جائے؟ بچوں نے کہا نہیں ابا جان، ہم سب جنت۔ ان کے 18 لڑکے تھے، سب کے سب خلیفہ ہوئے۔ جس وقت انتقال ہوا غلام نے 1000 روپئے اشرفیاں لے کر زہر دے دیا۔ ایسا پیارا خلیفہ 39 برس کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، جنہیں دنیا خلیفہ عمر ثانی کہتی ہے۔ ایسی پیاری زندگی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور، اس دنیا میں ساز و سامان میں رہتے ہوئے دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہم اللہ سے ڈریں، حضور سے محبت کرتے ہوئے آپ کی سنت کی پیروی کریں۔ ہمیں ہر وقت خیال رہے یہ دنیا عارضی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ میں خطبہ ختم کرتے ہوئے آپ سب سے کہتا ہوں، آج ہم نے کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلا شبہ گھر میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اللہ اس کرونا کو دور فرما دے گا، لیکن ہمیں بہرحال ہمیشہ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنی ہے۔ اس 2 مہینوں میں آپ نے کیسے مناظر نہیں دیکھے، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی طاقتیں، جہاں ویل سیولائزڈ، ویل کلچرڈ، بہت ہائیجینک خیالات رکھنے والے لوگ تھے، لیکن آج موت نے امریکہ کو نہیں چھوڑا، اٹلی کو نہیں چھوڑا، چائنا کو نہیں چھوڑا، فرانس اور جرمنی کو نہیں چھوڑا، اور وہاں کے لوگوں نے بلا شبہ کہا ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا، مگر ہم کہتے ہیں سوائے اللہ کے اس مرض کو، اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم سب اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کیا اچھی بات قرآن نے کہی، جب تمہاری کشتی سمندر میں ڈگمگانے لگتی ہے تو بتاؤ تم کس کو پکارتے ہو؟ سب کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ جب کنارے پر کشتی آتی ہے تو کیا پھر تم خدا کو بھول جاتے ہو؟ آئیے اب لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، احتیاط ضرور ملحوظ رکھیے اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریے، بہرحال ہمیں دوزخ سے بچ کر جنت میں جانا ہے۔ میں آخر میں آپ سب سے کہتا ہوں، جو جنت میں جانے والا آخری آدمی ہے، آخری عورت ہے، اس کو زمین اور آسمان سے بڑھ کر جنت دی جائے گی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص، قرآن کہتا ہے، جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ترین ہے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ باضابطہ کیلکولیشن نہیں کی ہے، باضابطہ کیلکولیشن کر کے نکالیں۔ حضور عید کا خطبہ دیتے ہوئے عورتوں سے کہا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ اگر تم نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو تو اسی سے دوزخ میں گرم کر کے چھرکے دیے جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرو۔ تو حضرت بلال سے کہا بلال تمہارا دامن پھیلاؤ، تو صحابیات نے اتنا سونا چاندی ان کے دامن میں ڈالا کہ وہ دامن پھٹ گیا۔ صحابہ اور صحابیات کی نمایاں خوبی تھی، وہ کہتے تھے خالو سمینا واتانا، ہم نے اللہ کے رسول کی بات سنی اور ہم اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے تیار ہیں۔ خدایا
ہمیں تو معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ میں آپ سب کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہوئے یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں، اے اللہ تو نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا ہے اور ہمیں جنت کا پروانہ دیا ہے۔ ہم کو، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے مسلمانوں کو اللہ آپ کی بات سن کر اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے انسانوں کو بھی اللہ آپ اپنا بندہ بنا لیں۔ آپ عید کی بات سنتے ہوئے گھر لوٹتے ہوئے ذرا یہ خیال کریں، 48 ڈگری 44 ڈگری سینٹی گریڈ میں پانی رکھ کر آپ نے پانی نہیں پیا، کھانا رکھ کر آپ نے کھانا نہیں کھایا، حلال رکھ کر آپ نے حلال کو استعمال نہیں کیا۔ اب کیا رمضان کے بعد جو رمضان میں حلال سے اجتناب کیا تھا، حرام کی طرف جائیں گے؟ آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ۔ حضور نے فرمایا لوگوں حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا ہم حیا کرتے ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا حیا یہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، حیا یہ ہے سر میں، اور سر میں جو اعضا ہے اس کی حفاظت کرو۔ سر میں اعضا کیا ہے؟ دماغ ہے، دماغ میں گندے خیالات نہیں آنا۔ آنکھ ہے، اس کو گندی چیزیں نہیں دیکھنا۔ کان سے گندی باتیں نہیں سننا، زبان سے خراب باتیں نہیں سننا۔ روزہ اسی لیے رکھایا گیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں ہماری اولاد، ہماری ساری امت آنکھوں کو بچائیں گے، کانوں کو بچائیں گے، زبان سے حق بولیں گے، اور زبان سے خدا کی بڑائی بیان کریں گے، رسول کی تعریف کریں گے، اور اس زبان کو اسلام پھیلانے میں استعمال کریں گے۔ آپ نے فرمایا حیا یہ ہے پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے اس پر نظر رکھو، پیٹ میں حلال کے علاوہ حرام نہیں جانا۔ حرام کھانے کے مقابل میں مٹھی کھانا یہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا حیا یہ ہے کہ تم موت اور بلا کو یاد رکھو۔ دیکھو کتنی لاکھوں موتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ آج یہ 2-3 مہینے میں کتنے لاکھ لوگ کرونا کی نظر ہو گئے، اور کتنی بلائیں ہیں، کہیں پلین کراش ہو رہا ہے، کہیں ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں، اور کہیں کھانے کو نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے زمانے میں پتہ نہیں غربت سے کتنے لوگ مریں گے۔ ایسے موقع پر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کون؟ جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے، اس کے پہلو میں پڑوسی میں بھوکا آدمی بھوکا سو جائے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بھائیو اس موقع پر میں کہتا ہوں اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ اولاد ماں باپ کے حق کو پہچانے، ان کا ادب و احترام کریں۔ یہ آپ کے گھروں میں جنت اور دوزخ ہیں، آپ ان کو خوش کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازہ ہے۔ آئیے رمضان میں ہم جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہم پوری زندگی میں کنٹینیو کریں گے۔ قرآن کی تلاوت روز ہوگی، احادیث نبوی گھر میں پڑھی جائے گی، 5 وقتہ نماز کی پابندی ہوگی، طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال ہوگا، نیند کو خوابوں میں رکھا جائے گا، زبان کو خوابوں میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا اچھا مسلمان بنائے، اور حضور کے نقش قدم پر، بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برور رحيم رب حليم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم۔
وعلى انبیاء بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وامیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وامیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں کی مالی مدد کرو. اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے، برائی سے، منکر سے. امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ اس عید کی خوشیاں سارے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، صحت و عافیت دے. ہمارے بچوں کو اللہ پڑھنے لکھنے والا متقی پرہیزگار بنائے. اللہ سب کو صحت دے، عمر اقبال میں ترقی دے، ایمان دے. اللہ ہر آفت و بلا سے، بیماری سے بچا لے. بطور خاص کرونا سے، اس وبا سے بچا لے. اللہ اس خطبے کو قبول فرما. جنہوں نے خطبہ سنا ہے، جنہوں نے خطبہ سنایا ہے، ان سب کے گھر میں اللہ برکت عطا فرما، رحمتیں نازل فرما. ان کے بچوں کو اللہ سیدھے راستے پر چلا دوزخ سے بچا لے کر ہم سب کو دوزخ سے بچا کر جنت عطا فرما. عید کی مبارکباد. مبارک مبارک مبارک. شیر خورما ضرور پیجیے، لیکن احتیاط سے کہیں بدہضمی نہ ہو جائے اور ظہر کی نماز چھوٹنے نہ پائے.